محترم نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا ڈراپ شپنگ کے حوالے سے کہ ڈراپ شپنگ اسلام میں جائز ہے. یہ مولویوں نے غلط گائیڈ کیا ہوا ہے. حالانکہ مولویوں نے ڈراپ شپنگ کی ساری صورتوں کو حرام قرار نہیں دیا, جو حرام تھی ان کا بھی آلٹرنیٹ بتایا ہے. حالانکہ مولوی کے ذمے آلٹرنیٹ بتانا نہیں ہے, اس لیے بتایا ہے کہ لوگ تجارت کریں. بھائی یہ حرام صورت ہے, اس کو یوں کر لو گے تو یہ کیا ہو جائے گی, جائز ہو جائے گی. لیکن وہی بات ہے, کلپ چلے گا نہیں جب تک مولویوں کو برابر. تمہیں ڈراپ شپنگ کے خرید و فروخت کے مسائل کا تمہیں کیا پتا؟ 2 حدیثیں کوٹ کی ہے. ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے, لا تبع ما لیس عندک. اب میں پوری حدیث پڑھ رہا ہوں نا, اب آپ کہیں حدیث کا نمبر کوڈ نہیں کر رہا, تو بھائی میں پوری عربی میں الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں, اور میں اس لیے نمبر کوڈ نہیں کر رہا کہ میں پہلے سے یہ موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار تھوڑی تھا. یہ تو کسی نے ابھی بات ذہن میں آ گئی تو میں اب بتا رہا ہوں. تو یہ تو زیادہ ایک علمیت کی بات ہے کہ آپ کو بغیر اطلاع کے ٹاپک دے دیا جائے اور آپ اس پہ حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیں. تو کوڈ جو حوالہ جو میں نہیں دے رہا نا, اس لیے کہ پہلے سے تھوڑی مجھے, میں ڈاکٹر ذاکر نائک تھوڑی ہوگا میں اتنی ساری حدیثوں کے نمبر یاد کر کے لے کر آؤں میں آپ کے سامنے. تو ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک فیلڈ ہے, اس میں وہ ماسٹر ہیں, لیکن ہر آدمی ہر وقت حوالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں ہوتا. ہاں یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ حدیث نہ ہو تو پھر آپ بتانا مجھے, آپ گوگل پہ لکھو گے آ جائے گی یہ حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع, اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی جب آپ خرید و فروخت کے مسائل کی حدیثیں پوچھیں گے تو عین ممکن ہے ان کو بھی حوالہ یاد نہ ہو, کیونکہ جس فیلڈ میں انہوں نے محنت کی ہے, اس میں زندگی کھپائی ہے, اس میں انہوں نے کمال پیدا کیا ہے. تو میں پھر بھی بتا دوں, ان کا حافظہ غیر معمولی ہے. وہ جو ان کی خوبی ہے اس کا انکار, یہ تو چڑھتے سورج کا انکار ہوگا نا. لیکن وہ بھی اسپیسیفک ایک خاص فیلڈ میں, ہر فیلڈ میں کوئی بھی آدمی ماہر نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں ہی جناب وہ آگے نکل جائے. تو حدیث میں ایک طرف آتا ہے, خوب سمجھ لیں, ڈراپ شپنگ میں نا بہت غلط گائیڈنس مل رہی ہے لوگوں کو. حدیث میں آتا ہے کہ ان صاحب نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اسے مت بیچو. میں اس کے عربی الفاظ سنا رہا ہوں, لا تبع ما لیس عندک, جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. ڈراپ شپنگ میں بسا اوقات ایسا ہو رہا ہے کہ ایک چیز آپ نے خریدی نہیں ہے اور آپ بیچ رہے ہیں اس کو. اس بیس پہ علماء کہتے ہیں ڈراپ شپنگ میں یہ والی خرید و فروخت, یہ نہیں کہ ڈراپ شپنگ ہی حرام ہے, ڈراپ شپنگ میں اگر خرید و فروخت کا یہ طریقہ ہوگا تو یہ جائز نہیں ہے. اب ان محترم نے کلپ بنا دیا کہ یہ مولوی یہ والی حدیث گویا شو یہ کیا کہ یہ بتا رہے ہیں, دوسری والی نہیں بتا رہے. دوسری حدیث جس میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا, پورے میں مفہوم اپنے الفاظ میں حدیث کا بیان کر رہا ہوں, کہ بیع سلم کہتے ہیں اس خرید و فروخت کو, کہ ایک چیز مارکیٹ میں ہے نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ظاہر ہے ہمیں فصل اگانی ہے, تو ہمارے پاس تو ہمیں ایڈوانس میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے, بعد میں فصل اگے گی تو ہم اس کو بیچیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت دی کہ ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے. میں اس کو عام مثالوں سے سمجھاتا ہوں. دیکھو, ایک آدمی کسان کے پاس جاتا ہے کہ بھائی مجھے پیاز کی اتنی بوریاں چاہیے. کسان کہتا ہے پیاز ابھی اگا ہی نہیں ہے, معدوم ہے نا, معدوم ہے ہی نہیں ابھی. تو کسان کہتا ہے بھائی مجھے ضرورت ہے پیسوں کی, تو آپ ایڈوانس میں اتنے پیسے دے دو تاکہ میں پیاز اگاؤں اور 6 مہینے کے بعد آپ کو اتنی بوریاں پہنچا دوں. یہ معدوم چیز ہے, تو یہ بیع جائز نہیں ہے, لیکن چند شرطوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. وہ شرطیں یہ ہیں کہ جس چیز کو خریدا جا رہا ہے, نمبر 1 یہ کہ پیمنٹ کیش ہو جائے گی, ساری پیمنٹ آپ کیا کریں گے, دونوں چیزیں ادھار پہ نہیں ہوں گی, ایڈوانس پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی پہلے. نمبر 2, جو چیز کسان یا کوئی بھی شخص بیچے گا وہ مثلیات میں سے ہو. مثلیات کہتے ہیں ان چیزوں کو بالکل اس جیسی نظیر مارکیٹ میں ملتی ہو. مثال کے طور پر آلو ہے, کوئی متعین تو نہیں ہوتا نا, آپ نے کہا 1 کلو آلو, اس کی آپ جب صفت بیان کر دیں گے تو مارکیٹ میں یہاں نہیں ملا تو وہاں مل جائے گا, وہاں نہیں ملا تو وہاں مل جائے گا. آپ نے کہا بھائی فلاں قسم کا باسمتی چاول میں آپ سے خرید رہا ہوں, اتنی بوریاں چاہیے مجھے, وہ چاول یہاں نہیں ہے تو مارکیٹ میں دوسری جگہ وہ موجود ہو. اس کو کہتے ہیں ذمے میں کوئی چیز آ جائے جس کی مثل ہو. بکرا جو ہے نا, بکرا یا گائے, یہ مثلیات میں سے نہیں ہے. مثلیات کی آسان ڈیفینیشن یہ ہے جو کیل کر کے